کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں وسائل کی کمی نہیں ہے. ہم 2500 ارب روپیہ آئی پی پیز کو دیتے ہیں اور وہ آئی پی پیز چند خاندانوں میں جاتے ہیں, اور پاکستان میں 80% وہ خاندان ہیں کہ جو حکومت میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ شامل ہوتے ہیں, اس میں بیوروکریسی بھی ہے. تو اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ 2500 روپے ادھر چلے جاتے ہیں, لیکن ایک ڈیم بنانے میں صرف 1400 ارب روپیہ لگتا ہے. تو ان کی ترجیحات کیا ہے, اور یہ قوم کو اور ملک کی معیشت کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں, اور معیشت پر آکاش بیل کون بنا ہوا ہے, آج کا ہمارا موضوع یہ ہے. اور آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں کسان بورڈ پاکستان کے مرکزی صدر سردار ظفر حسین خان. وہ ان معاملات کو بڑے اچھے پازیٹیو انداز سے اور دور اندیشی سے اس پر ایک رائے بھی رکھتے ہیں, اور صاحب الرائے بھی ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا موقف دیتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام صاحب, کیا حال ہے؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ جی, آپ کا ایگریکلچر پر اور پانی کے ایشوز پر بہت ہی گرپ ہے, اور بہت ہی اچھی اور ناقدانہ انداز سے آپ اس کی گورنمنٹ کو رائے بھی دیتے ہیں اور اس کا ایک متبادل تجویز بھی دیتے ہیں. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ موسمی کی تبدیلیاں ہو رہی ہیں, فلڈز آ رہے ہیں, اور گورنمنٹ نے پانی کو بچانے کا کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے, حالانکہ ایک ڈیم پر صرف 1400 روپے ارب لگتا ہے, اور پچھلے 10 سالوں سے, ہم کتنے سالوں سے 2500 ارب روپیہ صرف آئی پی پیز کو دیتے ہیں. یہ محض غلطی ہے, اتفاق ہے, یا حسن اتفاق ہے؟ اس کے بارے میں آپ بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پانی انسان کے لیے ضروری ہے. پانی کے بغیر انسانی زندگی ناممکن ہے, اور بالخصوص پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہے, اور یہاں پانی کی ضرورت و اہمیت اور زیادہ آگے بڑھ جاتی ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پانی کے حوالے سے پاکستان کو پوری دنیا میں اس کا مقدمہ لڑنا چاہیے. یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں, یہ اس میں غریب ملکوں کا قصور نہیں ہے. یہ جو ایڈوانس کنٹریز ہیں, ان کی انڈسٹری کی وجہ سے انہوں نے ماحول کو تبدیل کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے غریب آبادی اس سے زیادہ متاثر ہو رہی ہے. اس خرابی میں ہمارا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے, لیکن اس خرابی کی وجہ سے پاکستان میں فلڈ آتے ہیں, سیلاب آتے ہیں, اور پوری قوم ڈوب جاتی ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پوری یو این او میں اور پوری دنیا میں ہمیں مقدمہ یہ لڑنا چاہیے کہ وہ کنٹریز جن کی وجہ سے پوری دنیا میں کلائمیٹ چینج ہوئی ہے, ان سے معقول ان سے حصہ لے کر اس کلائمیٹ چینجز کے خلاف جو تدابیر ہو سکتی ہیں, اس کے لیے جو جملہ اخراجات کی ضرورت ہے, اس حوالے سے پوری دنیا سے بھی ہمیں مقدمہ لڑنا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستانی قوم کمپٹیشن کی قوم ہے. آپ دیکھ لیں کہ ہم بہت چھوٹا ملک آنے کے باوجود ہم نے انڈیا کے مقابلے میں ایک ایٹمی قوت بنے ہیں. اگر انڈیا نے ایٹمی دھماکے کیے ہیں تو ہم نے بھی کیے ہیں, اور انڈیا سے بہتر ہمارے پاس ایٹم کا مواد موجود ہے, ایٹمی ہتھیار ہمارے پاس موجود ہیں. تو ثابت ہوا کہ حکومت جو فیصلہ کر لیتی ہے اس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں عمل ہو سکتا ہے. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے صرف کچھ ابتدائی دور میں منگلا تربیلا ڈیم اور چھوٹے چھوٹے دوسرے ڈیم بنے ہیں, لیکن حقیقت ہے کہ ڈیم ہماری ضرورت تھی. ڈیم کے نتیجے میں سستی بجلی بننی تھی. ڈیم کے نتیجے میں تمام جو غیر آباد زمین تھی اس نے آباد آنا تھا. پاکستان نے ترقی آنی تھی, اور یہ ڈیم یہ نہ ہونے کے نتیجے میں پانی سمندر کو چلا جاتا ہے اور پاکستان اس نعمت سے محروم رہ جاتا ہے. لیکن افسوس ہے ہماری حکمرانوں پہ. حقیقت ہے کہ ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے کہ اللہ ان کی عقل میں کب یہ بات آئے گی. لیکن ایسے خود غرض لوگ ہیں, انہیں سوائے اپنے پیٹ کے علاوہ, انہیں سوائے اپنی نسلوں کی دولت میں غیر معمولی اضافے کے علاوہ ان کے ذمہ اور کوئی ٹارگٹ نہیں ہے. نہیں تو ہو نہیں سکتا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر انڈیا کے آپ ڈیموں کی تعداد دیکھیں, 1947 کے بعد انڈیا نے کتنے ڈیم بنائے ہیں, اور 1947 کے بعد پاکستان نے کتنے ڈیم بنائے ہیں, نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ ہم کیسے خود غرض حکمرانوں کے چنگل میں رہے ہیں جنہوں نے اپنی دنیا بنائی ہے اور پاکستان کے غریب آدمی کی دنیا
کو تباہ کیا ہے. لہذا میں دوبارہ مطالبہ کرتا ہوں اور اختر فاروق صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہ 2500 ارب روپیہ وہ ہم دیتے ہیں جس کی بجلی ہی نہیں لیتے ہیں, بغیر بجلی کا کوئی یونٹ لیے بغیر دیتے ہیں. اگر 1400 ارب سے اگر ڈیم بنا دیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں ملک کے اندر خوشحالی بھی آ سکتی ہے اور یہ جو فلڈ کا پانی ہے تو اس کو بھی سنبھالا جا سکتا ہے. یعنی یہ فلڈ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے یہ سمجھ لیں کہ ایک نعمت بھی ہو سکتے ہیں. یعنی جو قومیں ہوتی ہیں وہ اپنی اس طرح کی جو پریشانیاں ہوتی ہیں ان کو بھی اپارچونٹی میں تبدیل کرتی ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر ڈیم بن جائیں, چھوٹے چھوٹے ڈیم بن جائیں, پانی کے سٹوریج بن جائے تو یہ سیلاب تو ہماری یہ نعمت ہوگی. ہم خوش ہوں گے اللہ اس سے ہمارے پورے ڈیم بھر جائیں گے اور ہم بجلی بھی پیدا کریں گے اور لوگوں کو بھی یہ سارا کچھ دیں گے. لیکن مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ جب تک ہمارے حکمران ٹھیک نہیں ہوں گے, جب تک ہمارے حکمران ملک کو ملت سے محبت کرنے والے نہیں ہوں گے, خود غرض نہیں ہوں گے, اپنی دنیا میں اور اپنی ہی نسل کو یعنی طاقتور دیکھنے کے بجائے پوری قوم کو اپنا بچہ سمجھ کے, پوری قوم کو اپنا خاندان سمجھ کر جب یہ پالیسیاں نہیں بنائیں گے اس وقت تک کام نہیں ہوگا. لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ہی حل ہے. پاکستان کو اللہ نے نعمتوں سے مالا مال کیا ہے, پاکستان بہت ترقی کر سکتا ہے, پاکستان دنیا کے اندر ایک سفر کا ملک بن سکتا ہے اگر ہمارے حکمران ایسے آ جائیں جو پوری قوم کو اپنا گھر سمجھے, پوری قوم کو اپنا خاندان سمجھے اور ایسی پالیسیاں بنائیں جیسے اپنے گھر کے لیے بناتی ہیں. اب آپ کے سامنے موجود ہے ان کے ادارے, ان کی اسٹیل اگر مل رہے ہیں, ان کے کارخانے ہیں تو وہ تو ترقی کر رہے ہیں, اور جو ملک کے کارخانے وہ بیٹھ رہے ہیں. PIA بیٹھ گیا ہے, اسٹیل مل بیٹھ گئی ہے, ریلوے خسارے میں ہے, ان کے ادارے فائدے میں. جو نجی کمپنیاں ہیں وہی لیڈر, ان کے اپنے ذاتی اگر ایئر لائن ہے تو وہ تو فائدے میں ہے اور قومی ایئر لائن وہ نقصان میں ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ قوم کے لوگ اپنی قوم کو اپنے بچوں کی طرح, اپنے خاندان کی طرح لیں اور دیانتداری کے ساتھ میں سمجھتا ہوں ٹھیک پالیسیاں بنائیں تو پاکستان جنت کا ایک ٹکڑا بن سکتا ہے. کاش اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں اس ملک کے پاکستان کو وہ حکمران نصیب فرما کہ جو پوری پاکستانی قوم کو اپنا خاندان سمجھے, پوری پاکستانی قوم کے لیے سوچیں, اپنی پیٹ کے لیے نہ سوچیں, پورے 25 کو عوام کی غربت دور کرنے کے لیے سوچیں. تو الحمدللہ نہ ذہنوں کی کمی ہے, نہ عمل درآمد کی کوئی کمی ہے, اور نہ پالیسی انشاءاللہ ٹھیک بنے گی. لیکن پالیسی بنانے والوں کی نیتیں ٹھیک آنی چاہیے, ان کا کردار ٹھیک آنا چاہیے. اگر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی عوام کو اب فیصلہ کرنا ہے ان حکمرانوں کے ساتھ, یہ ملک پاکستان کے اندر نہ ترقی ہو سکتی ہے, نہ غربت ختم ہو سکتی ہے, نہ قانون کا نفاذ ہو سکتا ہے, نہ عدالتیں آزاد ہو سکتی ہیں. اب ایک ہی حل ہے کہ ہم مل کے ایسی نیک عادت لائیں جو ملک کے اندر مخلص بھی ہو اور قوم سے محبت کرنے والی بھی ہو, اور مل کر ایسی پالیسیاں بنائیں جس کے نتیجے میں پورا ملک کا پاکستان کا ایک ایک شہری اس سے مستفید ہو, غربت کا خاتمہ ہو, علاج کی سہولتیں ہوں, روزگار کی سہولتیں ہوں, ڈیم بنے اور پوری بیرن زمین, بنجر زمین آباد ہو, چاروں طرف لہلاتے کھیت ہوں. یہ منظر صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے اگر ملک کے اندر دیانتدار, خوف خدا رکھنے والے, قیامت والے دن اللہ کو جواب دینے والے اگر ہمارے حکمران آئیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ پل جھپکتے ہتھیلی پہ سرسوں جمانے کی مصداق انشاءاللہ اس ملک کے حالات بدل سکتے ہیں. جی سردار ظفر حسین خان نے بات کر دی ہے, بڑی ٹوٹ موقف دے دیا ہے کہ صالح قیادت ہی ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے, اور وہ لوگ ملک کی تقدیر نہیں بدل سکتے کہ جن کا مرکز صرف اپنے خاندان, اپنے گروہ اور اپنے مخصوص افراد کی معیشت کو مضبوط کرنا. یہ آج ہی کی خبر ہے کہ اب گورنمنٹ نے ٹول پلازے بھی فروخت کر رہی ہے. اندازہ کر لیجئے کہ اس کی معیشت کہاں پر پہنچی ہوئی ہے, اور پھر بھی ان کا موقف یہ ہے, اور خصوصی طور پر موجودہ حکومت کے رہنماؤں کا, کہ ہمیں ایک دفعہ اور موقع دے دیں تو ہم ملک کی تقدیر بدل دیں گے.
ملک کی تقدیر جب بھی بدل سکتی ہے صالح قیادت ہو، تو اس پر غور کیجیے گا اور ان کو نشان عبرت بنا دیجیے کہ جنہوں نے آپ کے گھروں کو، چولہوں کو ٹھنڈا کر دیا ہے، جنہوں نے آپ کے گھروں میں بجلی بند کر دی ہے، جنہوں نے ڈیزل اور پٹرول مہنگا کر دیا ہے، ان چہروں کو پہچان لیجئے، اور یہی آپ کی معاشی قاتل ہیں۔ قاتل اور رہزنوں سے بچنا ہے، یہ آپ کا کام ہے، ہم نے آپ کو بتا دیا ہے، اب ہمیں اجازت دیجئے تو پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کسان ہیں، آپ عوام ہیں اور آپ پاکستان کے شہری ہیں، آپ کو یہ بات اچھی لگی سردار ظفر حسین ایڈوکیٹ صاحب کی، تو پھر ایک کام کیجیے گا، اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا، کیونکہ ہم نے روزانہ ایک ویڈیو اپلوڈ کرنی ہوتی ہے اور یہ آپ کے لیے ہے۔ اللہ حافظ۔ کسان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔